السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کی کسی تیری خود غرضی کے ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ احسن گھر واپس آ جاتا ہے، سب اسے دیکھ کے بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں اور مہک بھی بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے، لیکن احسن مہک سے معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ شمشیر کے کہنے پہ اسے شادی نہیں کر سکتا۔ دوسری سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ مہک شمشیر کو کال کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ کاش وہ مر ہی جاتی، لیکن شمشیر اسے کہتا ہے کہ وہ اس سے مرنے بھی نہیں دے گا جب تک کہ وہ اس کی نہ ہو جائے۔ سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ شمشیر کے والد اس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ ایسی لڑکیوں کے ٹریپ کرنے کا طریقہ ہے اور شمشیر اس سب معاملات سے دور رہے۔ شمشیر اپنے والد کو کہتا ہے کہ وہ مہک سے دور نہیں رہ سکتا، چاہے وہ اسے کچھ بھی کہہ لیں، مہک ایسی لڑکی نہیں ہے اور اسے اس بات کا یقین ہے۔ نیکسٹ سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو مہک کے والد شمشیر کی والدہ کو بلاتے ہیں کہ اس سے بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مہک کے گھر جائیں اور اس کے والدین سے پوچھیں کہ وہ اس کے چھوڑنے کی کیا قیمت لیں گے اور اس معاملے کو رفع دفع کریں۔ نیکسٹ سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ شمشیر کی والدہ اس کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن وہ ان کی بھی کوئی بات نہیں سنتا اور وہ کہتا ہے کہ مہک کے خلاف وہ کوئی بات نہیں سنے گا اور وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اسے اگلی سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ شمشیر کی جو بھابھی اور بھائی ہیں وہ آپس میں بات کرتے ہیں اور اس کی بھابھی کے کہنے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کی جو سالی ہے شمشیر کو پسند کرتی ہے، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو شمشیر کی بھابھی ہیں وہ کافی اسٹرانگ فائنینشیل بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتی ہیں اور وہ جو اس میں 4 فیکٹریز لائی تھیں جسے اور وہ اپنے شوہر پہ ان کا کافی روب ہے۔ اور نیکسٹ سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ مہک اور اس کی والدہ آپس میں بات کر رہے ہیں اور مہک کی والدہ مہک کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہیں۔ اسی دوران ان کی بہن آ کر یہ بتاتی ہے کہ بھابھی اور ماں آئی ہوئی ہیں شمشیر کی۔ نیکسٹ سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی شمشیر کی بھابھی بہت بدتمیزی سے سب سے بات کرتی ہیں، جس سے سن کر سارے گھر والے کافی زیادہ شوق ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ بلینک چیک دے کے کہتی ہیں کہ جو بھی قیمت اب شمشیر کو چھوڑنے کی وصول کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں، جس سے سن کر سارے حیران ہو جاتے ہیں کہ ایسا تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہے۔ اس کافی بدتمیزی سننے کے بعد جو مہک ہے وہ برداشت نہیں کر پاتی اور اس کے منہ پہ پانی کا گلاس دے مارتی ہے، اور اس سے دیکھ کر وہ بھابھی جو ہے وہ کافی اگریسو ہو جاتی ہے اور پھر مہک جو ہے وہ سب کو باتیں سناتی ہے، جو جس پہ اس کی بھابھی کہتی ہے کہ وہ مہک کو چھوڑے گی نہیں، اس کی اوقات کیا ہے اور وہ اسے دیکھ لے گی۔ مہک جو ہے وہ سارے گھر والوں کے سامنے اور اس کی بھابھی اور ماں کے سامنے چیک پھاڑ دیتی ہے اور انہیں گھر سے باہر جانے کا کہتی ہے۔ نیکسٹ سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ مہک کے والد مہک کو سمجھاتے ہیں کہ یہ طریقہ صحیح نہیں تھا، اتنے ایگریسو ہونے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، جبکہ مہک کہتی ہے کہ اب اسی برداشت ختم ہو چکی ہے اور اس کو جو صحیح لگتا ہے وہ وہی کرے گی۔ نیکسٹ سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ شمشیر کی بھابھی بہت زیادہ ایگریسو ہو گئی اور وہ کہہ رہی ہے کہ وہ مہک سے ضرور بدلا لے گی، چھوڑے گی نہیں۔ اس سے اگلی سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ گھر والوں کو سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو شمشیر کی بھابھی ہیں وہ سارے گھر والوں کو بتاتی ہیں کہ میں نے بہت پولیٹلی مہک سے بات کی تھی اور مہک کے گھر والوں سے، لیکن انہوں نے بہت زیادہ ایگریسولی مجھ سے بات کیا، مجھ سے بہت زیادہ بدتمیزی کی ہے کیونکہ شمشیر ان کے کنٹرول میں ہے۔ اور اسی دوران شمشیر بھی آ جاتا ہے اور بھابھی بات چینج کر دیتی ہے، وہ شمشیر کو بتاتی ہے کہ ہم رشتہ لے کر گئے تھے اور انہوں نے بہت زیادہ بدتمیزی کی ہے، انکار کیا اور میرے منہ پہ پانی کا گلاس دے مارا ہے، جس سے ان کا شمشیر کافی حیران ہو جاتا ہے اور کہتا ہے میں کیسا کر نہیں سکتی اور یہ سب جھوٹ ہے۔ اور جو بھابھی ہے وہ کہتی ہے کہ اگر اس کے بعد بھی شمشیر کوئی اسٹرانگ قدم نہیں اٹھاتا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی غیرت مر چکی ہے، جس پہ شمشیر کو کافی زیادہ غصہ آ جاتا ہے۔ اسے اگلے سین میں جو شمشیر کی ماں ہے اس کی بھابھی سے کہتی ہے کہ اگر شمشیر کو پتہ چل گیا کہ ہم لوگ اس کی قیمت دینے گئے تھے تو شمشیر کو کافی زیادہ غصہ آئے گا اور وہ بہت بری طرح سے ریئیکٹ کرے گا۔ تو اس کی جو بھابھی ہے شمشیر کی وہ یہی کہتی ہے کہ اس کو پتہ چلنا چاہیے کہ جو ہے اب اس کی غیرت کہاں تک جاتی ہے، اور وہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو مہک ہے وہ کافی زیادہ پریشان ہے اور اس کے والد آ کے اس کو تسلی دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم یہاں سے کہیں دور چلے جاتے ہیں تھوڑے دنوں کے لیے تاکہ ذرا چینج ہو جائے، اور جو ہے مہک کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ لوگ یونیورسٹی سے بھی آف لے لیں گے اور بہن کے کالج کا بھی لیو لے لیں گے تاکہ وہ اس کی خالہ کی طرف جا سکیں اور تھوڑے دنوں کے لیے منظر سے غائب ہو کر اگر معاملہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو وہ کرنے کی کوشش کریں گے۔
اور یہاں فادر اور ڈاٹر کا بہت زیادہ اسٹرانگ ریلیشن شپ دیکھنے میں آتا ہے. اس اگلی سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو احسن ہے وہ بہت زیادہ ڈپریس ہے، وہ کہ اس نے مہک کو انکار کیا. اس کی والدہ اس کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہیں لیکن وہ سمجھنے کے کنڈیشن میں نہیں ہے. اسے اگلی سین میں اس کے جو والد ہیں احسن کے وہ بھی دکھاتے ہیں، ان کو بھی دکھاتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ ڈپریس ہیں، کہ وہ کچھ نہیں کر سکے. یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے مہک اور اس کی بہن وہ جانے کی تیاری کر رہے ہیں، اور جب وہ جا رہے ہوتے ہیں تو احسن مہک کو روکتا ہے، اسے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن مہک اس کو اگنور کرتی ہے اور گاڑی میں بیٹھ جاتی ہے اور وہ لوگ وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں. اور احسن جو ہے وہ دیکھتا رہ جاتا ہے. اگلے سین میں جو شمشیر کا دوست ہے وہ شمشیر کو بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ اسے پیار سے مہک کو منانا چاہیے. کیا پتہ کہ مہک جو ہے وہ پیار سے مان جائے. اور اس نے ہر بھی استعمال کر لیا فورسفلی، لیکن مہک نہیں مانی. اب اسے پیار سے ٹرائی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں. تھینک یو سو مچ.